مینگلا تا بلو گلس کرے بلوچی زبان اٹھیت کیک شاوانی تا بلو گلس بنگلزی و ریسانی نا بلو گلس کرے بلوچی یتیمیت کیک براوی یتیمیت کیک ڈویل لینگویج ہو. بلوچوں میں کوئی ایک زبان تو نہیں بولی جاتی. بلوچوں میں اس وقت 9 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. مثال کے طور پر براوی ان کی زبان ہے، بلوچی ان کی زبان ہے، سرائکی ان کی زبان ہے، کیترانی زبان ہے، کردی زبان ہے، سروانی زبان ہے، جتکی زبان ہے، دیواری زبان ہے. یہ وہ زبانیں ہیں جو آج بھی بلوچوں میں بولی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی براوی ایک جداگانہ گروپ ہے. اب کہیں پہ کوئی حوالہ مجھے دکھا دے کہ مورخین نے کبھی ان کو کوئی جداگانہ سماجی گروہ لکھا ہو. یہ تو ان تنگ نظر لوگوں کی یا فاشسٹوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں جو بلوچ زمین کو غاصبانہ نظروں سے دیکھتے ہیں. مثال آپ مینگل ہو، ایک مینگل سندھ میں بیٹھا ہے، وہ براوی نہیں جانتا، وہ سندھی بولتا ہے. سندھ کے لوگ بھی کلیم کر دے جو سندھ میں بیٹھا وہ سندھی ہے. میں نے مان لیا کہ مینگل جو سندھ میں ہے وہ سندھی ہے، لیکن یہ سندھی اس کی شہریت ہے نہ کہ قومیت. جب کوئی بھی نادان بندہ بھی اسے پوچھے کہ آپ کا قبیلہ کیا ہے تو وہ کہے گا میرا قبیلہ مینگل ہے. پھر تو سب کو پتا ہے کہ مینگل کوئی سندھی قبیلہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اٹھا کب ہے نا، یہ مسئلہ تھا نہیں، اس کو مسئلہ کیوں بنایا گیا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو ہم مسئلہ کہتے. خانیٹ کے دور تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. خانیٹ یعنی کمرانی خاندان کو بھی ہم براوی فیملیز میں، براوی اسپیکنگ فیملیز میں شمار کرتے ہیں. کیا آج تک کسی خان کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ جس نے بلوچستان کے سنگاسن پہ بیٹھ کر، بلوچستان کے تخت پہ بیٹھ کر حکومت کی اور اس نے خود کو ایک جداگانہ سماجی گروہ کہا ہو؟ ہاں، جہاں تک براوی زبان کا تعلق ہے تو یہ براوی زبان یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. بلوچوں میں کوئی ایک زبان تو نہیں بولی جاتی. بلوچوں میں اس وقت 9 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. مثال کے طور پر براوی ان کی زبان ہے، بلوچی ان کی زبان ہے، سرائکی ان کی زبان ہے، کیترانی زبان ہے، کردی زبان ہے، سروانی زبان ہے، جتکی زبان ہے، دیواری زبان ہے. یہ وہ زبانیں ہیں جو آج بھی بلوچوں میں بولی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی براوی ایک جداگانہ گروپ ہے. اب کہیں پہ کوئی حوالہ مجھے دکھا دے کہ مورخین نے کبھی ان کو کوئی جداگانہ سماجی گروہ لکھا ہو. یہ تو ان تنگ نظر لوگوں کی یا فاشسٹوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں جو بلوچ زمین کو غاصبانہ نظروں سے دیکھتے ہیں. پہلے انگریزوں نے یہی کام کیا. بعد ازاں انگریزوں کے جو ایجنٹ تھے یا یوں سمجھے وہ نادان لوگ جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انگریزی سازش ہے، انہوں نے انگریزوں کی ان باتوں کو، یعنی لاسچن نے یہ بات کی تھی، پھر پوٹنگر نے پہلے بات کی، پھر لاسچن، اس کے بعد ڈینس برے نے یا آرلیچ نے یہ باتیں کی کہ براوی کو زبان کی بنیاد پر جداگانہ ایک قبیلہ قرار دینے کی کوشش کی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال آپ مینگل ہو، ایک مینگل سندھ میں بیٹھا ہے، وہ براوی نہیں جانتا، وہ سندھی بولتا ہے. سندھ کے لوگ بھی کلیم کر دے جو سندھ میں بیٹھا وہ سندھی ہے. میں نے مان لیا کہ مینگل جو سندھ میں ہے وہ سندھی ہے، لیکن یہ سندھی اس کی شہریت ہے نہ کہ قومیت. جب کوئی بھی نادان بندہ بھی اسے پوچھے کہ آپ کا قبیلہ کیا ہے تو وہ کہے گا میرا قبیلہ مینگل ہے. پھر تو سب کو پتا ہے کہ مینگل کوئی سندھی قبیلہ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے بلوچ قبائل اگر پنجاب میں پڑے ہیں، سرائکی بول رہے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسرانی ہے، وہ لغاری ہے، وہ لنڈ ہے، وہ دریشک ہے، وہ مزاری ہے. وہ قبائل ہیں جو بنیادی طور پہ بلوچوں کے ابتدائی قبائل کہلاتے ہیں. اب اگر ایک بندے سے کہے جی کون ہے، وہ کہے گا یہ سرائکی ہے. سرائکی اس کی زبان ہو گئی، سرائکی اس کی زبان ہوگی. جب آپ اس سے قبیلہ پوچھیں گے وہ کہے گا جی میرا قبیلہ کیسرانی ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کیسرانی بلوچ قبیلہ ہے. وہ کہے گا میرا قبیلہ ہوت ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ ہوت کوئی سندھی یا سرائکی قبیلہ نہیں ہے، بلکہ سرائکی زبان اختیار کی ہے. اسی طرح جو وسطی بلوچستان کی زبان ہے براوی، اس کے بارے میں صرف انگریزوں نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ ڈریویڈین سٹاک سے تعلق رکھتا ہے، چند الفاظ کی بنیاد پر. جدید محققین جو تحقیق کر رہے ہیں، جو لسانیات کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈریویڈین کے الفاظ کم ہیں، جبکہ کردی زبان کے الفاظ اس میں زیادہ ہے، عربی زبان کے الفاظ اس میں زیادہ ہے، بلوچی زبان کے الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں. یہ ڈریویڈین والی تھیوری کیوں سامنے لائی گئی؟ یہ دراصل دیکھیں سامراجی ایک سازش تھی. انگریزوں کو جتنا ٹف ٹائم بلوچستان میں ملا، اتنا ٹف ٹائم تو انہوں نہ تو ہندوستان میں ملا تھا نہ افغانستان میں. پہلی انٹری کے ساتھ ہی 1838 میں ابھی یہ لوگ
افغانستان پہنچے نہیں ہیں کہ بلوچستان میں 2 سالوں میں 1838 سے 1840 تک ان کے 40,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. ایک جھڑپ میں 800 900 لوگ تو مریوں نے ان کے مار دیے تھے. پھر کہیں جھڑپیں ہوئی تھی, کوئی 1-2 جھڑپ تو نہیں ہوئی تھی وہاں پہ. میر بجار خان ڈونکی نے ان کو مارا تھا, ہچی کچھ لگائی تھی ان کی. حتیٰ کیا مریوں نے میجر کیلبون کو مار ڈالا, اس کے بعد اس کی توپیں بھی چھین لی, اس کے ہتھیار بھی چھین لیے, اس کے سارے سپاہیوں کو مار دیا. ایک کلی صرف زندہ بچ سکا تو اس پورے لشکر میں. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ لیمبرک کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں, یا پھر آپ جو ہے نا یہ ڈیفنس آف کاہان کو پڑھیں. یہ انہی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, انگریزوں کی, جو خود اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کیا درگت بنی تھی جب ابھی ہم افغانستان بھی نہیں پہنچے تھے کندھار. بولان میں ان کو مارنے والے کون تھے؟ سارے یہی بلوچ قبائل تھے. یہ اس زمانے میں تو یہ آپس میں اختلاف نہیں رکھتے تھے. جتنے بھی بلوچ قبائل تھے, جتنے بھی براوی سپیکنگ اور بلوچی سپیکنگ قبائل تھے, وہ سب مشترکہ طور پہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے. پھر انگریزوں نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے 2 بہت بڑی چالیں چلی ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چال یہ تھی کہ ان کو زبان کی بنیاد پہ تقسیم کرنا شروع کیا. جی یہ دیواری بولتے ہیں تو ایک دم سے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ فوجی نے, جس کی کوالیفیکیشن میٹرک ہوگی یا زیادہ سے زیادہ ہوگی انٹرمیڈیٹ. اب انٹرمیڈیٹ کا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ بنیادی طور پہ یہ وہ نہیں ہے, ایک قوم نہیں ہے بلکہ الگ الگ قبائل ہیں یا الگ الگ قومیں ہیں. اب یہ ان کا پہلا وار تھا. اسی طرح براوی کو انہوں نے ڈراویڈین قرار دے دیا, جتکی کو انہوں نے سندھی بنا دیا, سرائکیوں کو انہوں نے الگ قومیت بنا دیا, کیترانوں کو انہوں نے ہندو بنا دیا. یہ ڈویژن تھی. دیکھیں برطانیہ کی پالیسی مشہور ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. سو انہوں نے اس طرح وار کر کے اس قوت کو توڑنے کی کوشش کی. دوسرا جو انہوں نے حملہ کیا وہ بلوچستان کے جغرافیہ پر تھا. آپ دیکھیں ایران میں انہوں نے بہت بڑا حصہ بلوچستان کا شامل کیا, افغانستان میں شامل کیا, سندھ, پنجاب اور KPK میں شامل کیا. مجموعی طور پر 2,06,000 مربع میل کا ایریا انگریزوں نے موجودہ بلوچستان سے نکال کر اس کی بندربانٹ کر دی, جیسے ان کے باپ کا مال ہو. یہاں پہ بلوچوں کی نہ صرف افرادی قوت تقسیم ہو گئی بلکہ ان کا ملکی جغرافیہ بھی بری طرح لپیٹ میں آیا اس تباہی کے. تو اس طرح انگریزوں نے